صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال سبحانه وتعالى وكذلك أنزلنا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارک وسلم۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، عمائدین شہر، ہمارے شہر کے ممتاز قائد جناب الیاس صاحب، اور جس مکتب کا یہ اجلاس منعقد ہو رہا ہے اس کے صدر اور اس کے بانی جناب عبدالقدیر صاحب، حضرت مولانا حافظ سراج صاحب اور دیگر حضرات علماء کرام، حفاظ اعظام، حاضرین کرام، پس پردہ سننے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت دیر سے آپ حضرات اس مبارک اجلاس میں تشریف فرما ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے ہمارے برادر محترم مولانا عامر علی خان صاحب نے بہت جامع اور ضروری اور مختصر الفاظ میں بڑی ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں۔ مجھے اس مکتب کے اجلاس میں اس سے پہلے بھی حاضر ہونے کا موقع حاصل ہوا ہے۔ یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ یہ مکتب جناب عبدالقدیر صاحب کے صرف خاص سے چلایا جا رہا ہے۔ اس مکتب میں 150 طلباء زیر تعلیم ہیں اور 5-6 اساتذہ کرام بھی خدمت انجام دے رہے ہیں، اور سارے اخراجات کی پابجائی اس مسجد کے صدر اور مکتب کے ذمہ دار جناب عبدالقدیر صاحب کے ذمے ہیں، اور یہ سب کار خیر کا ثواب ان کے والد گرامی مرحوم عبدالرحیم صاحب
کو پہنچتا رہے گا۔ اللہ نے اگر کسی کو دولت دی ہو تو اسے ایسے کاموں میں اپنی دولت صرف کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اصل کام آنے والی چیز یہی ہے۔ کل قیامت کے دن آدمی دنیا کے اندر کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی مکتب چلا دیا، کوئی مسجد تعمیر کر دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کا جب تک وہ مکتب چلتا رہے گا، مدرسہ چلتا رہے گا، مسجد میں نمازیں ہوتی رہیں گی، دین کی تعلیم حاصل کی جاتی رہے گی، تب تک ثواب مسلسل ملتا رہے گا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیوں بزرگوں۔ آج اللہ نے جن بھائیوں کو دولت دی ہے انہیں یہ حقیقت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ مال اور دولت یہ اللہ کی امانت ہے، یہ اللہ کی امانت ہے اور یہ اللہ کے دینے سے ہمیں ملی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میری تجارت سے مجھے ملا، میری ملازمت سے مجھے ملا، اور میرے کاروبار سے مجھے ملا، میری ڈگری سے مجھے ملا۔ یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، لیکن اصل دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ قارون کو جب اللہ نے یہ حکم دیا کہ اللہ کی دی ہوئی دولت تمہارے پاس ہے، تم اس میں اپنی آخرت کا سامان کرو، اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرو، تو قارون نے کیا کہا؟ قارون کہنے لگا یہ میں اپنے علم اور اپنی ہوشیاری سے میں نے یہ دولت حاصل کی ہے۔ تو اپنی دولت کو اپنی ہوشیاری، اپنی کوشش کا نتیجہ سمجھنا یہ قارون والی عادت ہے جسے زمین میں دھسا دیا گیا۔ آج دنیا میں ہر بندہ دولت حاصل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ وہ دولت مند بنے، اس کے پاس دولت کی فراوانی ہو، لیکن اس کے باوجود لوگوں کو دولت اتنی ہی ملتی ہے جتنا اللہ تعالی دینا طے کرتے ہیں۔ تو یہ حقیقت ہے، ہمارے پاس جو کچھ دولت ہے وہ اللہ کے دینے سے ہمیں ملی ہے اور یہ اللہ کی امانت ہے۔ اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میں نے تجھے اتنی دولت عطا فرمائی تھی، تو نے اسے کہاں خرچ کیا، کن کاموں میں لگایا؟ نیکی کے کاموں میں لگایا یا گنہگاری کے کاموں میں لگایا؟ کل اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال ہوگا۔ دولت کے بارے میں دو سوال کیے جائیں گے۔ ایک سوال یہ کیا جائے گا کہ دولت تو نے کیسے کمائی، حلال طریقے سے کمائی یا حرام طریقے سے کمائی؟ اور دوسرا سوال یہ ہوگا کہ اگر دولت تو نے حلال طریقے سے کمائی تھی تو اسے خرچ کہاں کیا؟ جائز جگہوں پر خرچ کیا یا گناہوں کی جگہوں پر خرچ کیا؟ جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ کیا یا جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے تو نے وہاں خرچ کیا؟ میرے بھائیوں بزرگوں، اپنی دولت سے مکاتب چلانے والے، اپنی دولت سے مدارس چلانے والے، اپنی دولت سے مسجدیں بنانے والے، یہ خوش نصیب بندے یہ اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ کر رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن یہی انہیں کام آئے گا۔ یہ مسجد کی تعمیر کے بارے میں بھی ہمیں بتایا گیا کہ مسجد کی تعمیر بھی انہوں نے مکمل تعمیر فرمائی اور مسجد کی زمین ان کے والد مرحوم نے گفٹ کی۔ بہرحال
یہ اس لیے ذکر کیا جا رہا ہے تاکہ ہمیں شوق پیدا ہو۔ دولت مند لوگوں کی کمی نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں دولت مند لوگ بہت ہیں، لیکن دولت کو اللہ کی امانت سمجھنے والے اور اپنی اس دولت کو آخرت میں ذخیرہ بنانے کا ذہن رکھنے والے لوگ کم ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، آپ کے اس شہر میں جو تاریخی شہر کہلاتا ہے، یہاں یہ شہر جس طرح سے عصری تعلیم گاہوں کے عنوان سے مشہور ہے، اسی طرح اس شہر کے اندر دینی ادارے بھی ماشاءاللہ بڑی تعداد میں کام کر رہے ہیں، مکاتب چل رہے ہیں، مدارس چل رہے ہیں، یتیم خانے چل رہے ہیں، لڑکیوں کے مدارس کا سلسلہ ہے۔ ایک زمانہ تھا 2-3 مدرسے حیدرآباد گلبرگہ شہر میں پائے جاتے تھے، اور آج ماشاءاللہ ایک درجن سے زائد مدرسے اس شہر میں قائم ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ان سارے مدارس کے اخراجات کی تکمیل اہل خیر حضرات کے تعاون سے ہوتی ہے۔ تو ہمارے اندر تعاون کا جذبہ ہونا چاہیے، اور اللہ نے دولت دی ہے تو نیکی کے کاموں میں ہمیں دولت استعمال کرنا چاہیے۔ شادی بیاہ میں بقدر ضرورت ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بابرکت شادی اسے بتایا جس میں کم سے کم مالی خرچہ ہو۔ دھوم دھام سے کی جانے والی شادی یہ خیر و برکت کا ذریعہ نہیں ہے۔ نمود اور نمائش کے لیے، اپنی دولت کی نمائش کے لیے شادی بیاہ میں خوب خرچ کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول کو پسندیدہ نہیں ہے۔ دولت خرچ کرنے کے مقامات یہ ہیں، مکاتب ہیں، مدارس ہیں، دین کے کام ہیں، اور اللہ کے بہت سے بندے غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلا سکتے، ایسے غریب بچوں کی تعلیمی فیس ادا کرنا اور ان کو تعلیم کے لیے جو ہے تعاون کرنا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، بیواؤں کی مدد کرنا، غریب خاندانوں کی بیٹیوں کے نکاح میں تعاون کرنا، یہ خرچ کرنے کے کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ہمارے علماء اکرام میں، بزرگوں میں ایک بڑی ہستی گزری ہے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند کہلائے۔ جنگ آزادی میں انہوں نے بھرپور حصہ لیا۔ ان کی آزادی کی سرگرمیوں کی وجہ سے انگریز نے ان کو کالے پانی کی سزا دی، اور کالے پانی کی سزا کے دوران ان کو طرح طرح سے اذیتیں دی گئیں، ان کو خوب جو ہے ان پر ظلم ڈھایا گیا۔ جب کالے پانی کی سزا کاٹ کر وہ واپس دیوبند آئے، اور وہاں سارے اساتذہ اور دیگر عمائدین علماء سب جمع ہوئے، تو اس موقع پر حضرت نے ایک بات ارشاد فرمانے لگے، میں نے جیل کی تنہائیوں میں مسلمانوں کی پسماندگی کے اسباب پر غور کیا کہ دنیا بھر میں مسلمان پستی کا شکار کیوں ہیں، پسماندہ کیوں ہیں، دنیا بھر میں مسلمان ذبح و حالی میں کیوں مبتلا ہیں، اس کے کیا اسباب ہیں۔ میں نے اس پر خوب غور کیا تو مجھے مسلمانوں کی پسماندگی کے 2 سبب معلوم ہوئے۔ مسلمانوں کی پسماندگی کے 2 سبب مجھے نظر آئے۔ ایک سبب ان کا آپسی انتشار، مسلمان بٹے ہوئے، مسلمانوں میں آپسی انتشار ہے، ان کی صفوں کے اندر جو ہے انتشار ہے، وہ مختلف خانوں میں بٹے ہوئے ہیں، اس انتشار نے ان کو پسماندگی سے دوچار کر دیا ہے۔ یہ انتشار مسلمانوں کی پستی کا ایک اہم سبب ہے۔
مسلمانوں کی پستی کا دوسرا اہم سبب حضرت نے یہ فرمایا کہ مسلمان اس لیے پسماندگی کا شکار ہیں کہ مسلمانوں نے قرآن مجید سے دوری اختیار کر لی ہے. قرآن پاک سے دوری اختیار کرنا، قرآن مجید کو چھوڑ دینا، قرآن پر عمل کرنے سے کترانا، قرآن سے اپنا تعلق جو ہے توڑ لینا یا برائے نام تعلق رکھنا. حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی پستی کا اہم ترین سبب ہے. اور پھر فرمایا میں وہیں سے یہ ارادہ کر کے آیا ہوں، یہ عزم کر کے آیا ہوں کہ میں دو کاموں میں اپنی باقی زندگی گزاروں گا. ایک، ملک کے چپے چپے میں قرآن کی تعلیم کو عام کرنے میں اپنی کوشش لگاؤں گا، اور دوسرے مسلمانوں کو متحد کرنے اور مسلمانوں کے آپسی انتشار کو ختم کرنے کی میں کوشش کروں گا. میرے بھائیوں بزرگوں، ذرا غور کرو، اگر ہم اپنے ملک کے اندر مسلمانوں کی پسماندگی کے اسباب تلاش کریں اور پوری دنیا کے اندر، عالم اسلام کے اندر مسلمانوں کی پستی کے اسباب اگر تلاش کریں تو یہ دو بہت بنیادی سبب ہمیں ملیں گے. ہمارے انتشار کا کیا عالم ہے؟ ملک میں جب الیکشن آتا ہے تو تب معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کس قدر بٹے ہوئے. ہم اتنے جو ہے بٹے ہوئے ہیں کہ ہمارے ووٹ بالکل بے وزن ہیں. الیکشن آتا ہے تو ایک ایک سیٹ سے جو ہے کئی کئی مسلمان کھڑے ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں یاد رکھو، جس قوم کے اندر آپسی اتحاد نہ ہو، بھلے وہ قوم کتنی ہی جو ہے تعداد میں ہو، اس کی تعداد چاہے کتنی ہی ہو، اگر اس کی صفوں میں اتحاد نہ ہو تو وہ قوم جو ہے پیروں تلے رون دی جائے گی، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی اللہ کے یہاں. ایسی قوم ذلیل و خوار ہو کر رہ جائے گی. اس میں شک نہیں کہ ہمارے اپنے مسالک ہیں، ہمارے اپنے مکاتب فکر ہیں، ہمارے اپنے جو ہے افکار و خیالات ہیں، ہمارے مسلک الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں دوری نہیں آ سکتی. چاہے کوئی بھی ہمارا مسلک ہو، دنیا کے کونے کونے میں بسنے والے مسلمان وہ کلمے کی بنیاد پر ایک ہے. ہمارا خدا ایک، ہمارا نبی ایک، ہماری کتاب قرآن ایک، ہمارا کعبہ ایک. پوری دنیا کے مسلمان کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے. بتاؤ دنیا میں کوئی قوم ایسی ہے جس کے اندر اتحاد کا ایسا بہترین سامان ہو؟ صبح سے لے کر شام تک 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ مسلمان نماز جو پڑھتے ہیں، چاہے وہ مشرق کا مسلمان ہو یا مغرب کا ہو، چاہے وہ یورپ کا رہنے والا ہو، چاہے کسی اور خطے کا رہنے والا ہو، چاہے وہ عرب ہو یا عجم ہو، جب مسلمان نماز پڑھتا ہے تو سب کا رخ کدھر ہوتا ہے؟ کعبے کی طرف ہوتا ہے. یہ کعبے کی طرف کیوں رخ کیا جا رہا ہے؟ اس میں کیا سبق دیا جا رہا ہے؟ ہزار ہمارے مسلک ہوں لیکن ہماری سمت ایک ہے، ہماری اصل ایک ہے. ہمارے اندر اتحاد ضروری ہے. قدم قدم پر ہمارے نبی ہمیں اتحاد کی تلقین کرتے ہیں، ہماری قرآن ہمیں اتحاد کی تلقین کرتی ہے، ہمارا دین ہمیں اتحاد کی تلقین کرتا ہے. اگر نماز پڑھنا ہی مقصود ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہہ دیتے کہ بھائی 24 گھنٹے میں 5 نمازیں ہر آدمی اپنی اپنی سہولت سے گھر میں پڑھ لے. ایسا بھی ممکن تھا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. نماز کے لیے جماعت کو ضروری قرار دیا گیا کہ با جماعت نماز پڑھنا ضروری ہے. سب نماز کے لیے اوقات مقرر کیے گئے، فجر کا وقت، ظہر کا وقت، عصر کا وقت. ان اوقات میں سب کو جو ہے مسجد کے اندر با جماعت نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا. اور جب جماعت کے لیے جماعت کھڑی ہو تو صفوں کو درست رکھنے کا حکم دیا گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کندھے سے کندھا ملا کر قریب قریب ہو کر کھڑے رہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے نا اقامت کہی جاتی، آپ جو ہے مصلیوں کی طرف متوجہ ہو کر دیکھتے کہ کہیں جو ہے بیچ میں جگہ تو خالی نہیں ہے.
آپ تنبیہ فرماتے کہ لوگوں اپنی صفوں کو جو ہے سیدھی رکھو، اگر تمہاری صفیں ٹیڑھی ہوں گی تو اس کا اثر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں ڈالے گا اور دلوں میں بھی ایک دوسرے سے دوری پیدا ہو جائے گی۔ جو قوم 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہوتی ہو، لگ لگ کر کھڑی ہوتی ہو، اس قوم کے اندر انتشار ہو، میرے بھائیوں اس کا تصور بھی نہیں کیا جانا چاہیے۔ اتحاد کو برقرار رکھنا ہے، اتحاد سے طاقت ملتی ہے، اتحاد اپنی ایک طاقت ہے، انتشار خود ایک طرح کی کمزوری ہے۔ آج اس ملک کے اندر ہمارے ووٹوں کی اس قدر جو ہے نا ووٹوں کی بے وزنی ہو چکی ہے کہ کسی بھی ریاست کے اندر جب انتخابات ہوتے ہیں تو رزلٹ دیکھ کر مایوسی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں اتحاد اگر اس قوم کے اندر آئے تو لا محالہ مسلمان جس طرف جھکیں گے اس کا کامیاب ہونا یقینی ہے، لیکن مسلمانوں میں الیکشن کے موقع پر ایسے انتشار پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمارے ووٹ جو ہے تبرک کی طرح، جیسے تبرک تھوڑا تھوڑا تقسیم کیا جاتا ہے نا، تو اسی طرح سے ہم بھی جو ہے تبرک تقسیم کر دیتے ہیں کہ تھوڑا ایک کو ڈالا اور دوسرے کو تھوڑے ووٹ ڈال دیے، کچھ لوگوں نے کسی کو ڈالا، کچھ لوگوں نے کسی کو ڈالا۔ میرے بھائیوں بزرگوں ایک کام یہ ہمیں کرنا ہے، اور دوسرا کام جس کی طرف حضرت شیخ الہند نے توجہ دلائی کہ ہماری پسماندگی کا اہم ترین سبب قرآن مجید سے دوری ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، قرآن آنے سے پہلے صحابہ کرام کا حال کیا تھا، عرب کا حال کیا تھا؟ قرآن آنے سے پہلے انسانوں کا حال کیا تھا؟ قرآن آنے سے پہلے صحابہ کیسی زندگی گزار رہے تھے؟ حیوانوں جیسی زندگی گزارتے تھے۔ انہیں نہ اخلاق کا پتہ تھا، انہیں نہ انسانیت کا پتہ تھا، اور ان کے اندر کوئی جو ہے سماجی شعور تھا، نہ ان کے اندر کسی قسم کا یعنی احساس تھا۔ بالکل جو ہے یعنی انسانوں کی شکل میں جو ہے بھیڑیے تھے جو ایک دوسرے کی جان کے پیاسے اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ انتہائی پسماندہ قوم تھی قرآن آنے سے پہلے۔ اس پسماندہ قوم میں جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بن کر مبعوث ہوئے اور آپ کے سینے اطہر پر قرآن پاک نازل ہونے لگا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی روشنی میں صحابہ کی تربیت فرمائی۔ صحابہ کو جو ہے نا قرآن مجید کی روشنی میں جب تیار کیا تو جو لوگ انسانیت سے کوسوں دور تھے، جو لوگ انتہائی جو ہے پسماندہ تھے اور انتہائی یعنی گئے گزرے تھے، ایسے لوگ صرف 23 سال کے عرصے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی روشنی میں ان کی تربیت فرمائی تو جن کا حال یہ تھا کہ وہ جانور تک چرانا صحیح نہیں جانتے تھے، قرآن نازل ہونے کے بعد، قرآن کی روشنی میں تربیت پانے کے بعد ان کے اندر ایسی تبدیلی آئی کہ دنیا کے سب سے بہترین انسان بن گئے۔ اتنے بہترین بن گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ان کی تعریف فرمائی۔ قرآن میں اللہ نے ان کی جو ہے ان کے لیے رضا کا پروانہ جو ہے نازل فرمایا۔ قرآن میں اعلان کیا کہ میں ان سے راضی ہوں۔ اندازہ لگائیں یہ اونچا مقام انہیں کیسے حاصل ہوا؟ قرآن مجید کے ذریعے۔ انہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا، ان کے معاملات، ان کے اخلاق، ان کا کاروبار، ان کی معاشرتی زندگی، ان کی سیاسی زندگی، ان کی انفرادی زندگی، ان کی سماجی زندگی، الغرض ان کی زندگی کے ہر شعبے میں جب قرآنی تعلیمات داخل ہوئیں اور قرآن کو مد نظر رکھ کر وہ زندگی گزارنے لگے تو ان کے اندر ایک ایسی بڑی تبدیلی پیدا ہوئی کہ قیصر و کسریٰ جیسی دنیا کی 2 سپر پاور طاقتیں جو ہیں ان کے سامنے بے بس ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں قیصر و کسریٰ کے علاقے فتح ہوئے۔ میرے بھائیوں بزرگوں آخر یہ طاقت صحابہ کرام میں کہاں سے آئی؟ اس کا راز کیا تھا؟ اس کا راز بس یہی تھا کہ انہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا،
قرآن کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھالا، قرآن کو انہوں نے اپنی زندگی میں اتارا، اپنا ہر عمل انہوں نے قرآن کے تابع کر دیا۔ قرآن میں آیا سود حرام ہے، انہوں نے سود کو چھوڑ دیا۔ قرآن میں آیا شراب حرام ہے، وہ شراب سے بالکل دور ہو گئے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان کو تاکید فرمائی کہ وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں، وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر رہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت فرمائی کہ وہ کسی کی غیبت نہ کریں، انہوں نے غیبت کو چھوڑ دیا۔ قرآن میں اللہ نے جو ہے مال کمانے کے طریقے بتائے، انہوں نے جائز طریقوں کے مطابق مال کمایا، ناجائز طریقوں سے مال کمانا چھوڑ دیا۔ الغرض جب قرآن کی جو ہدایت نازل ہوتی تھی بس وہ اس کے مطابق جو ہے عمل کیا کرتے تھے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اتنے پسماندہ اور اتنے کمزور کیوں ہوئے؟ کیا اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ مسلمان کمزور رہیں؟ کیا قرآن ہمیں یہ ہدایت دیتا ہے کہ تم کمزور رہو، دوسری قوموں کے زیر نگو ہو جاؤ، تم ہمیشہ جو ہے دوسری قوموں کے حاشیہ بردار رہو؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ تم طاقتور بنو، قرآن کہتا ہے کہ تم طاقتور بنو، قرآن کہتا ہے کہ تم اپنی معاشی حالت کو مضبوط کرو، قرآن کہتا ہے کہ تم تعلیم میں آگے بڑھو، قرآن کہتا ہے کہ تم ٹیکنالوجی میں آگے بڑھو۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ ہر اعتبار سے کمزور ہو کر تم جو ہے دوسروں کے جو ہے نا دوسروں کے ظلم کا نشانہ بنو۔ قرآن صاف کہہ رہا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو تمہارے دشمن ہیں ان کے لیے تم حتی المقدور تیاری کرو، طاقت کی تیاری کرو۔ یہ طاقت میرے بھائیوں، طاقت صرف جو ہے صحت مندی کا نام نہیں ہے۔ طاقت ایک تو صحت کی طاقت ہے کہ ہمارے نوجوان، ہماری قوم کے افراد جو ہے وہ جسمانی اعتبار سے طاقتور ہونا چاہیے، وہ جو ہے مریض، بیمار اور کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے نوجوانوں کو صحت کی طرف توجہ دینا چاہیے، راتوں کو دیر تک جاگ کر اپنی صحت کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ ایک طرف جو ہے جسمانی صحت کے بارے میں قرآن بھی ہمیں توجہ دلاتا ہے اور ہمارے نبی بھی جو ہے ہمیں توجہ دلاتے ہیں۔ دوسری طرف میرے بھائیوں، طاقت صرف ایک چیز کا نام نہیں ہے، طاقت کئی چیزوں سے مل کر بنتی ہے۔ جس قوم کے اندر اپنے دین سے وابستگی گہری ہو اس قوم میں طاقت پیدا ہوتی ہے۔ جو قوم تعلیم میں آگے بڑھتی ہے اور جس قوم کے نوجوان تعلیم میں اپنا لوہا منواتے ہیں وہ قوم طاقتور ہوتی ہے۔ جس قوم کی معیشت جو ہے مضبوط ہوتی ہے وہ قوم جو ہے طاقتور بنتی ہے۔ جو قوم سماجی اعتبار سے باشعور ہوتی ہے وہ قوم جو ہے مضبوط ہوتی ہے۔ الغرض طاقتور بننے کے لیے ایک طرف ہمیں اپنے اندر، امت کے ایک ایک فرد کے اندر مضبوط دینداری آنا ضروری ہے، اس کے بغیر ہم طاقتور نہیں بن سکتے۔ دوسری طرف ہماری قوم کے اندر تعلیم کے معاملے میں ہماری قوم کو پیش رہنا ضروری ہے۔ آج پوری دنیا میں اور بالخصوص ہمارے ملک میں اگر کوئی قوم تعلیم میں سب سے پیچھے ہے اور سب سے پسماندہ ہے تو یہ قوم مسلم ہے۔ آپ کو معلوم ہے سچر کمیٹی کی رپورٹ جو ہے نا بہت پہلے آ گئی کہ سچر کمیٹی کے اندر یہ بتایا گیا کہ مسلمان تعلیم میں، معیشت میں جو ہے دلتوں سے، ہریجنوں سے بھی جو ہے نا پیچھے ہے، بدتر حالت میں۔ کیا میرے بھائیوں بزرگوں، ہمارے نبی نے ہم کو تعلیم سے روکا ہے؟ ہمارے نبی نے اپنی معیشت کو مضبوط کرنے سے ہمیں روکا ہے؟ تجارت سے ہمیں روکا ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ ہمارا دین تو وہ ہے، ہماری کتاب قرآن مجید تو وہ کتاب ہے کہ جس کی پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کی پہلی وحی میں اللہ نے جو ہے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اقرأ، پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ جس کتاب کی پہلی وحی میں پڑھنے کی تلقین کی گئی ہو اور جس نبی نے اپنا تعارف کرایا ہو، جس امت کے نبی نے اپنا تعارف یوں کرایا ہو کہ اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، سکھانے والا، علم دینے والا بنا کر بھیجا ہے، اگر وہ قوم جو ہے علم میں پیچھے رہتی ہے، تعلیم میں پیچھے رہتی ہے تو میرے بھائیوں یاد رکھو یہ ہماری پسماندگی کی بنیادی وجہ ہے۔ تعلیم میں امت مسلمہ کو آگے رہنا چاہیے۔
اور تعلیم جب کہا جائے تو یاد رکھیے تعلیم کا مطلب دینی تعلیم بھی اور عصری تعلیم بھی، دونوں تعلیم۔ ہمارے نوجوان عصری تعلیم میں پیش رہے۔ آج ملک بھر میں میرے بھائیوں بزرگوں، ملک بھر میں جو اعلیٰ درجے کے امتحانات ہوتے ہیں، سول سروسز کے جو امتحانات ہوتے ہیں، اس میں جو ہے مسلمان بچوں کا تناسب جو ہے انتہائی کم ہے، انتہائی کم۔ بڑے بڑے یعنی کلکٹر، ڈپٹی کلکٹر اور بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہونے کے لیے جن امتحانات میں کامیابی ضروری ہوتی ہے، آج ہمارے مسلم نوجوان کہاں ہیں؟ بس ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ ڈاکٹر بنوں یا انجینئر بنوں یا جو ہے کمپیوٹر سائنس میں لوں یا فلاں جو ہے نا، یعنی جس سے جو ہے کمائی ہو جائے۔ تعلیم اعلیٰ درجے کی تعلیم حاصل کریں گے تو ملک کی باغ ڈور جو ہے ہاتھ میں آئے گی۔ آج جن اعلیٰ عہدوں پر لوگ فائز ہیں وہ سب کے سب جو ہے فرقہ پرست ذہنیت رکھنے والے۔ یہ کیسے ہوا؟ میرے بھائیوں بزرگوں، تعلیم میں ہماری قوم پیچھے ہے، ہماری قوم تعلیم میں پیچھے ہے۔ تعلیم میں ہمیں آگے بڑھنے کے لیے بھرپور جو ہے نا ہمیں کوششیں کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اگر میرا پڑوسی اگر مالی اعتبار سے کمزور ہے اور وہ اپنے بچوں کی تعلیمی فیس نہیں ادا کر سکتا ہے تو میرے پاس اگر جو ہے نا گنجائش ہے تو مجھے اپنے پڑوسی کے بچوں کو تعلیمی فیس میں مدد کرنا چاہیے۔ آج کتنے مسلم گھرانے ایسے ہیں کہ وہاں ان کے بچے جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کی عمر میں وہ چھوٹے موٹے کام کرنے پر مجبور ہیں، ان کے والدین کو اس کی فکر نہیں ہے۔ جو قوم تعلیم میں پیچھے رہے گی، جس قوم کے نوجوان تعلیم سے بھاگیں گے، ظاہر ہے کہ وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ یہی حال معیشت کا بھی ہے۔ معاشی استحکام کے بغیر ظاہر ہے کہ کوئی قوم جو ہے ترقی نہیں کر سکتی۔ معاشی استحکام ضروری ہے، تعلیم میں جو ہے آگے بڑھنا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے معزز بھائیوں بزرگوں یاد رکھیے دینداری یہ بنیادی عنصر ہے، اس کے بغیر ہمارے اندر اچھی صفات نہیں پیدا ہو سکتی۔ دینداری کے بغیر ہمارے اخلاق نہیں بن سکتے، دینداری کے بغیر ہم امانت دار نہیں بن سکتے، دینداری کے بغیر ہم جو ہے سچائی کے طرفدار نہیں بن سکتے، دینداری کے بغیر ہمارے اندر انسانیت نہیں آ سکتی۔ تو میرے معزز بھائیوں، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہمارے پاس ہے۔ مسلمانوں کے پاس دولت نہیں ہے، سرمایہ نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس اسلحہ نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، لیکن قرآن کی شکل میں جو دولت مسلمانوں کے پاس ہے آج دنیا کی کسی قوم کے پاس یہ دولت نہیں، کسی قوم کے پاس نہیں۔ یہود و نصارہ آسمانی مذاہب کی ماننے والی قومیں ہیں، لیکن ان کے پاس بھی نہ یہودیوں کے پاس توریت اصلی حالت میں محفوظ ہے، نہ عیسائیوں کے پاس بائبل اور انجیل اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہے۔ اگر کسی قوم کے پاس اللہ کی کتاب اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہے تو وہ قوم مسلم ہے، وہ امت مسلمہ ہے کہ ہمارے پاس قرآن پاک اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ اتنی بڑی نعمت میرے پاس ہے، میری قوم کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود اگر میری قوم پسماندہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری قوم اس دولت کو رکھ کر جو ہے اس سے رہنمائی حاصل کرنے سے محروم ہے۔ قرآن میں اللہ نے قرآن کے بارے میں فرمایا، قرآن کتنی جو ہے طاقتور ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ پر روح نازل فرمائے۔ قرآن کو کیا کہا جا رہا ہے؟ روح سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس قوم کے اندر، اس قوم میں اگر قرآن عام ہو جائے گی تو اس قوم کے مردہ جسم میں روح آ جائے گی، اور اگر یہ قوم قرآن سے دور ہو جائے گی تو اس کی مثال جو ہے ایک مردے کی طرح ہوگی جس کی روح نکل چکی ہو اور وہ بالکل حرکت کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ قرآن میرے بھائیوں اس امت کے لیے روح کا درجہ رکھتی ہے۔ اس امت میں اگر قرآن زندہ ہوگی، قرآن کی تعلیمات اگر عام ہوں گی، اس امت میں روح رہے گی، یہ امت جو ہے طاقتور ہوگی۔ اگر قرآن سے ہم دوری اختیار کریں گے تو ہم محروم ہو جائیں گے، ہماری روح نکل جائے گی، اور آج وہی صورتحال۔
اسی قرآن سے صحابہ نے پوری دنیا پر اپنا لوہا منوایا، پوری دنیا پر جو ہے اپنے جو ہے سکے جمائے، لیکن ویسی قرآن، وہی قرآن آج ہمارے پاس ہے، لیکن ہم محروم ہیں اس لیے کہ ہم نے اس قرآن کو جزدان میں رکھ دیا، جزدان میں رکھ دیا۔ لوگ جو ہے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو آج کل لوگوں کا مزاج یہ ہے، انتقال ہو جائے تو ایصال ثواب کے لیے قرآن کے پاروں کا ایک ڈبہ لا کے مسجد میں رکھ دیتے۔ اب جہاں کہیں انتقال ہو ایک ایک ڈبہ مسجدوں میں آنے لگے تو قرآن کے ڈبوں کا ڈگار لگ جاتا ہے، اور وہ ڈبے جو ہے ایسے ہی رہتے ہیں، پھر پرانے ہو جاتے ہیں، پھر مسجد والوں کو کہیں لے جا کر اسے اوپر یا کہیں رکھنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ بھائی ایصال ثوابی کرنا ہے تو مسجد میں کن چیزوں کی ضرورت ہے اس پر ہماری نظر ہونی چاہیے۔ مسجد میں جانے نماز کی ضرورت ہے، مسجد میں فیان کی ضرورت ہے، مسجد میں کوئی اور چیز کی ضرورت ہے، ضرورت کی چیزیں لا کے دینا چاہیے۔ پاروں پہ پارے، پاروں پہ پارے، پاروں پہ پارے لاتے جا رہے، رکھتے جا رہے۔ کتنے لوگ اسے پڑھ رہے ہیں؟ گھر میں قرآن رکھا ہوتا ہے، الماری میں محفوظ رہتا ہے، کبھی جو ہے اسے کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی، جزدان میں جیسے کہ ویسے۔ یہ ہماری امت کا حال ہے۔ ہم اپنی بیٹیوں کو جہیز میں قرآن دیتے ہیں، لیکن ہم نے قرآن اپنی بیٹیوں کو پڑھوایا نہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی جس بیٹی کے جہیز میں میں قرآن دے رہا ہوں، کیا اس بیٹی کو قرآن پڑھنا بھی میں نے سکھایا ہے؟ یہاں مائیں بہنیں بھی ہیں اور وہ سن رہی ہیں۔ میری مائیں بہنیں یاد رکھو، نئی نسلوں کو تیار کرنا تمہارا کام ہے۔ کسی بھی قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کی نئی نسل ہوتی ہے، اور نئی نسل کو طاقتور بنانا، نئی نسل کو حقیقی معنی میں نسل بنانا، جس سے قوم کو تقویت ملے، جس سے ملت کو تقویت ملے، جس سے جو ہے ملک کو تقویت ملے، یہ کام ماؤں کا ہے۔ ماؤں کی گود میں پلنے والی اولاد ماں کی جیسی فطرت ہوگی، پلنے والی اولاد کی بھی ویسی فطرت ہوگی۔ اب ہماری زندگی پر موبائل اتنا حاوی ہو چکا ہے، اتنا غالب آ چکا ہے کہ مائیں جو ہے بچوں کو موبائل تھما کر مائیں آزاد ہونے لگی، ان کے پاس بچوں کو وقت دینے کے لیے وقت نہیں ہے۔ شوہر بھی، جو باپ بھی موبائل میں مصروف، اور ماں بھی موبائل میں مصروف، اور بچے بھی جو ہے موبائل میں مصروف۔ اندازہ کیجئے کسی زمانے میں فجر کے بعد مسلم محلوں سے گزرو تو اندر سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آتی تھی۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ رات 2 بجے تک گھر کا ہر فرد موبائل میں مشغول ہے، اور اس کے بعد سوتے ہیں تو پھر فجر میں اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر صبح جو ہے 9-10 بجے گویا ان کی صبح ہو جاتی۔ امت کا ایک بڑا طبقہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا تو دور کی بات ہے، فجر کی نماز کی پابندی ہم سے نہیں ہو رہی ہے۔ ہم نے اپنی نئی نسل کو، اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو موبائل کے حوالے کر دیا ہے۔ ہم اپنے جوانوں کی تربیت نہیں کر رہے، موبائل تربیت کر رہا ہے۔ موبائل میں کیا کیا گندگی دیکھ رہے ہیں، اور کیسے ان کی جوانی تباہ ہو رہی ہے، اور کیسے جو ہے ان کے اخلاق جو ہے جل رہے ہیں اور سمٹ رہے ہیں، ہمیں اس کا بالکل احساس نہیں۔ میری مائیں، اللہ کے واسطے تربیت کے حوالے سے تمہاری جو ذمہ داری ہے اس کو محسوس کرو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ویسے ہی پیدا نہیں ہوا، ماں کا دخل ہے، ماں کی تربیت کا دخل ہے۔ ماں ویسی تھی تو ویسی ماں کی گود میں پلنے والی اولاد وہ سلطان صلاح الدین ایوبی بنی۔ ٹیپو سلطان یوں ہی نہیں بنے، ماں کی تربیت کا نتیجہ۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری یوں ہی جو ہے نا نہیں بنے، ان کی ماں کی تربیت کا نتیجہ۔ ماں نے ویسی تربیت کی۔ پہلے زمانے کی مائیں جو ہے، بچہ گود میں ہوتا اور وہ دودھ پی رہا ہوتا، ماں کی زبان سے قرآن کی تلاوت کا سلسلہ رہتا، ماں کی زبان میں درود پاک کا سلسلہ رہتا، تو بچہ دودھ پی رہا ہے اور ماں تلاوت کر رہی ہے، اس کی تلاوت کا اثر دودھ کے ایک ایک قطرے کے ساتھ اس کے جسم میں منتقل ہو رہا ہے، اور پھر وہ تربیت جو ہے، اور وہ جو ہے نا یعنی تربیت اسے جو ہے یعنی بلندیوں پر پہنچاتی ہے۔ میری مائیں، آپ اپنا کردار جو ہے ادا کریں،
آپ کو خوف خدا کا حامل ہونا چاہیے، آپ کے اندر اللہ کا ڈر ہو، آپ کے اندر اولاد کی تربیت سے متعلق اپنی ذمہ داری کا احساس ہو، آپ نمازوں کی پابند ہو تاکہ آپ کی اولاد نمازوں کی پابند بنے، آپ کے اخلاق اونچے ہوں تاکہ آپ کی گود میں پلنے والی اولاد کے اخلاق اونچے ہوں، آپ کو دین کا ضروری علم آتا ہو تاکہ آپ اس ضروری علم کی روشنی میں اپنی اولاد کی جو ہے تربیت کر سکے۔ آج ماؤں کا کیا حال ہے؟ کتنی مائیں ایسی ہیں قرآن پاک کی صحیح تلاوت نہیں کر پاتی۔ کیا قرآن کی صحیح تلاوت کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی قرآن کی صحیح تلاوت کرنا یہ صرف مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کا کام ہے، یہ صرف مولویوں کا کام ہے، ہمیں قرآن کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں قرآن کو درست کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بڑا طبقہ امت کا یہی سمجھتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اللہ کے کلام کو صحیح کرنا، درست کرنا، جتنا ہم کر سکتے ہیں صحیح قرآن کی تلاوت سیکھنا، یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ مردوں کی بھی ذمہ داری ہے، عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن اس ذمہ داری کو نبھانے کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ میری مائیں، آپ صحابیات کا رول ماڈل اپنے سامنے رکھے، صحابیات کا نمونہ آپ اپنے سامنے رکھے۔ اس دور کی خواتین کس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کرتی تھی، وہ فخر کرتی تھی کہ میں ایسے 5 بچوں کی ماں ہوں جن 5 بچوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں شہید کر دیا، کل قیامت کے دن میں 5 بچوں کی ماں کہلاؤں گی، فخر کرتی تھی۔ اور اپنے بچوں کو جو ہے نا، یا بچوں کو ہمت دلاتی تھی، اللہ کی راہ میں جو ہے اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار کرتی تھی۔ آج کا حال کیا ہو گیا؟ آج کی مائیں، آج کی عورتیں، بس ان کا سارا زور جو ہے شادی بیاہ میں فضول خرچی، اسراف اور میک اپ میں جو ہے اپنی چیزوں، اپنے مال کو ضائع کرنا، اور ادھر ادھر کی جو یعنی ضائع ہونے والی، فنا ہونے والی چیزوں پر جو ہے زیادہ زور لگانا، یہ ہمارا مزاج بنتا جا رہا ہے۔ میری مائیں، آپ اپنی جو ہے اپنے کردار پر توجہ دیں اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ضروری سمجھیں۔ عصری تعلیم اپنی بچیوں کو ضرور دلائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی بچیوں کو خدارہ دین کی تعلیم سے بھی آراستہ کریں، اپنی بچیوں کو گھر میں دینی تربیت دیں۔ ورنہ آج کیا ہو رہا ہے؟ ہماری جوان بچیاں، کالجوں میں پڑھنے والی بچیاں اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہیں، غیر مسلم نوجوانوں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ آئے دن اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ ایک نئی نسل جو ہے ارتداد کے سیلاب میں بہتی چلی جا رہی ہے، اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہے، ہمیں اس کا جو ہے احساس نہیں ہو رہا ہے۔ جو ماں باپ اپنی بچیوں کو بچپن میں خدا و رسول سے واقف نہ کرائیں، ان کے دل میں ایمان کی عظمت نہ بٹھائیں، ان کو جو ہے خدا و رسول سے واقف نہ کرائیں، ایسے ماں باپ مجرم ہیں۔ اور ایسے ماں باپ کے پاس پلنے والی جو بچیاں ہیں، اگر آگے چل کر کالج کے مخلوط ماحول میں متاثر ہو کر اگر وہ غیروں کے حوالے ہوتی ہیں، تو اس کا سب سے بڑا جرم جو ہے، یہ ماں باپ کے اوپر اس کی بڑی ذمہ داری ہے۔ اپنی بچیوں پر توجہ فرمائیں، عصری تعلیم ہم دلائیں، لیکن اتنی لمبی عصری تعلیم دلانا کہ وہ پڑھتے پڑھتے جو ہے کسی غیر مسلم نوجوان کے عشق میں مبتلا ہو جائے اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنے دین و ایمان کو خیر بات کہہ دے۔ میرے بھائیوں، ایسی عصری تعلیم سے بہتر یہ ہے کہ ہماری بچیاں جو ہے ان پڑھ رہیں، کم سے کم ان کا ایمان تو محفوظ رہے۔ بقدر ضرورت عصری تعلیم دلائیں، اس کے بعد اپنی بچیوں کو دینی مدرسوں میں داخلہ دلائیے، وہاں ان کو عالمہ بنائیے، وہاں ان کو حافظہ بنائیے۔ یہ بچیاں جو ہے دین جانیں گے، خدا و رسول کو جانیں گے، تو کم از کم اپنے ایمان کو بچا سکے گی۔ آج ایمان جو ہے، ہماری بچیوں کا ایمان جو ہے خطرے میں پڑا ہوا ہے، ہمیں اس کی فکر نہیں۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، جن بچوں کو ہم اسکولوں میں تعلیم دلوا رہے ہیں، اسکول کی عصری تعلیم بھی ضروری ہے، لیکن اسکول میں پڑھنے والے بچوں کے لیے مکتب کی تعلیم انتہائی ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر مکتب کی تعلیم ہم اپنے بچوں کو نہیں دلائیں گے، میرے بھائیوں یاد رکھو، اب جو نئی تعلیمی پالیسی لائی گئی ہے، نیو ایجوکیشن پالیسی جو آئی ہے، اس کے اندر بچوں کے ذہن کو پھیرنے کے لیے سلیبس میں
بہت ساری بت پرستی کی چیزیں، بہت ساری مشرکانہ باتیں اور بہت سارے جو ہے نا غلط قسم کے اسلام مخالف، ایمان مخالف جو ہے نا افکار و خیالات سلیبس میں شامل کر دیے گئے ہیں۔ ہمارے بچے جو ہے ان چیزوں کو پڑھیں گے تو لا محالہ ان کا ایمان متاثر ہوگا۔ تو ایسے ماحول میں اگر ان بچوں کو آپ مکتب میں توحید کی تعلیم نہیں دو گے، قرآن کی تعلیم نہیں دو گے، تو گویا آپ اپنے بچوں کو گویا کفر کے حوالے کر رہے ہیں، شرک کے حوالے کر رہے ہیں، ان کے ایمان کو جو ہے نا بالکل تباہ ہونے کے لیے ہم خود ان کے حوالے کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، مکتب کی تعلیم بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ یہاں اس مسجد کے اندر یہ مکتب جو چل رہا ہے ماشاءاللہ ایک لمبے عرصے سے 2005 سے یہ مکتب چل رہا ہے، اور ہر سال جو ہے 5 6 7 بچے جو ہے نا یہاں حافظ قرآن بن رہے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے۔ اس قسم کے مکاتب ایک نہیں، شہر کی ہر جو ہے شہر کے ہر محلے میں، ہر مسجد میں ایسے مکاتب ہونا چاہیے۔ ایسے مکاتب مسجدوں میں چلتے ہیں فجر کے بعد، کیسے چلتے ہیں؟ بس 2 4 بچے آئے پڑھ لیے، اور پڑھانے والے بھی جو ہے ان کو بھی زیادہ یعنی معمولی ان کو معاوضہ دیا جاتا ہے، ان کے اندر بھی کوئی جذبہ نہیں ہوتا۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ محلے کی اکثریت جو ہے نا بچوں کی وہ دینی تعلیم سے محروم رہ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، ہر محلے کی مسجد کے ذمہ داروں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ محلے کے تمام گھروں کے بچے مکتب میں آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں۔ ان کے ماں باپ سے جو ہے نا ملاقات کر کے ان کو باقاعدہ جو ہے توجہ دلانا، بار بار جو ہے ان کو توجہ دلانا یہ ضروری ہے۔ کوئی ہمارا بچہ مکتب کی تعلیم سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ میرے عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں، ماشاءاللہ یہاں اس مکتب کے اندر اس مرتبہ جو ہے 5 طلبہ ماشاءاللہ فارغ ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک جو ہے ان بچوں کو دین و دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال کرے۔ میں ان کے ماں باپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے اساتذہ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور سب سے زیادہ مبارکباد مکتب کے جو ذمہ دار ہیں کہ جو مکتب کے اخراجات کی پابجائی کر رہے ہیں، وہ جو ہے قابل مبارکباد ہیں۔ ان کی کاوشیں جو رنگ لا رہی ہیں، میں ان کو مبارکباد دیتے ہوئے میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ پاک ان بچوں کو جس طرح سے یہ آج حافظ قرآن بنے، اسی طرح سے عصری تعلیم میں بھی اللہ ان کو جو ہے یعنی آگے بڑھائے، اور یہ یعنی اعلیٰ عصری تعلیم حاصل کر کے ملک کی اور ملت کی جو ہے صحیح معنی میں خدمت کر سکے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔